باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسن معه العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد المحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صلوات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے خیر و خیرات، ہماری حیات، ہمارے موت، سب کے سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی خداوند عالم تمام معنی میں ولادت سے لے کے آغوش لحد تک کی ذمہ داری لے رہا، کس کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ آخری نبی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، جناب شیش آئے، جناب شعیب آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، اس کے بعد امتحان دے کے آئے، خدا کے دشمن کو مار کے آئے، لیکن کسی کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا میں آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی نیکیاں، آپ کی حیات، آپ کی موت کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ کس کے لیے کہا؟ آخری نبی کے لیے۔ آپ بتائیے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد جناب اسماعیل کی شکل میں جناب ہاجرہ کی آغوش میں خدا نے ایک تحفہ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ اور قریب آ جائیے، صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ چونکہ جب بعد میں لوگ آتے ہیں تو جہاں پاتے ہیں وہیں بیٹھتے ہیں، تو آگے جب جگہ نہیں رہے گی تو لا محالہ وہ اپنے اعتبار سے بیٹھیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ آپ سچ بتائیے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، خود جناب آدم علیہ السلام، ابو بشر جیسا انسان، خداوند عالم خلقت اور تخلیق کرنے کے بعد فوراً امتحان لیتا ہے۔ جنت عارضی جنت میں رکھنے کے بعد جنت سے نکالا گیا، اور یہاں تک روئے کہ آپ کے رونے کے بنا پر آسمان کے ملائکہ رونے لگے۔ خداوند عالم نے جنت سے نکالا، اور نکالنے کے بعد جناب حوا کو دوسری جگہ اور جناب آدم کو دوسری جگہ۔ علامہ سبزواری، اسماعیل سبزواری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب ہاجرہ کو کہاں چھوڑا؟ جدہ عربستان میں، اور جناب آدم علیہ السلام کو کہاں چھوڑا؟ ہندوستان، شری لنکا میں۔ اس کی انہوں نے دلیل دیا ہے
کہ وجود ابو بشر کی بنا پر، قدم ابو بشر کی بنا پر ہندوستان میں دو تین چیزیں ہے، تو بہت زیادہ انہوں نے فضیلتیں بتائی ہے کہ جو جناب آدم کے آنے کی بنا پہ جو ہندوستان میں فضیلتیں اور ہندوستان میں نعمتیں یا ہندوستان میں برکتیں ہیں، وہ اور کسی بنا پہ نہیں ہے بلکہ جناب آدم کی بنا پہ۔ لیکن اس میں دو میں بیان کروں۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا پھول نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ ہندوستان میں کتنا بھی کمانے والا ہو، کم سے کم کمانے والا ہو، لیکن وہ کبھی خدا سے شکوہ نہیں کرتا، جتنا کماتا اسی پہ اکتفا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے ان کی رزق میں 9 درجہ برکتیں رکھی ہے، دنیا کے تمام انسانوں میں 1 درجہ برکت رکھی ہے۔ انہوں نے یہ جو اہم باتیں ہیں، یہ کس کی بنا پہ؟ جناب آدم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد جناب آدم کی اولاد ہوئی، سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، کس بنا پہ قتل ہوئے اور کس بنا پہ قتل کیے گئے؟ اللہ کی قربانی دینی تھی۔ دیکھیں، جب خدا کی راہ سے انسان بھٹک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اسے گرفت میں لیتا ہے۔ مثال دے دیں، کوئی بچہ ہے، اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو جب وہ اپنے گھر سے جدا ہوگا تو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا، غلط لوگوں کے، اوباش کے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا اور وہ وہیں سے بگڑنا شروع کرتا۔ لہذا انسان کو تربیت کے لیے اعتبار یہ کرنا چاہیے، ہمیں سیرت آل محمد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے 3 مرحلے تبلیغ، 3 مرحلے تربیت کے رکھے ہیں، 3 مرحلے تربیت کے رکھے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی اول ولادت سے لے کے 7 سال۔ اب اس 7 سال میں ماں باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے؟ اس 7 سال میں اولاد بادشاہ ہے، ماں باپ وزیر ہے، ماں باپ غلام ہے، معاف کریے گا۔ اس 7 سال پہلے 7 سال میں ماں باپ جو ہے غلام ہے، بچہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد 7 سال دوم یعنی 7 سے 14 سال، اب کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے زمانہ، ماں باپ بادشاہ ہوں گے اور بچہ غلام ہوگا۔ لہذا اسی بنا پہ کہا گیا کہ جو کچھ تربیت کرنی ہے، اصل تربیت کا رابطہ جو ہے مولا کائنات نے جو بتایا ہے، بھیا عقیل کوئی ایسا نسب ڈھونڈو جس سے میں شادی کروں اور بچہ پیدا ہو اور میرے حسین کے کام آئے۔ کیا کہنے کا مقصد؟ کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے؟ کیوں نصاب عرب سے جناب عقیل سے کہہ رہے؟ مقام بیان میں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ وقت بہت ہو جائے گا، نہیں تو میں کہنے کا مقصد ہین انعقاد نطفہ سے لے کے ہین بلوغ تک انسان کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ حتیٰ ایک گلاس ماں اگر پانی پی رہی ہے تو دیکھیں یہ پانی نجس تو نہیں ہے، یہ پانی غصبی تو نہیں ہے، یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں اس دوسرے کا حق تو نہیں ہے۔ اگر بغیر دیکھے انسان پی لیتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پہ کم پڑتا ہے، بلکہ ہونے والے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔
بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں تربیت کے اوپر، اور بہت ضروری ہے اس وقت۔ جو زمانہ طلائی زمانہ ہوتا ہے، جو اچھا زمانہ ہوتا ہے، اس میں بچوں کو لاڈ پیار سے نکال کے کہتے ہیں بھی تو یہ بچہ ہے، در حقیقت وہ بچہ نہیں ہوتا۔ میرے استاد کہتے ہیں 4 دن کا بچہ 40 سال کے انسان سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ 4 دن کا بچہ 40 سال انسان سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا آغا مقدس اردبیلی اعلی اللہ مقام ہوں، جن کے بہت سے واقعات ہیں۔ آگے تربیت کی بات تو تربیت کی بات، اس کے بعد مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کے والد شیراز یا اطراف شیراز کے ایک کسان تھے، اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ پانی جا رہا تھا کھیت میں، اور وہ کھیت جو پانی آ رہا تھا وہ باغ سے آ رہا تھا، اور باغ کس کا تھا؟ سیب کا باغ تھا۔ اس میں ایک سیب ٹوٹا اور پانی کے سہارے کھیت تک پہنچا، اور ان کے مقدس اردبیلی اعلی اللہ مقامہ کے والد محترم کھیت میں ہے، سیب دیکھا بہت اچھا سیب ہے، انہوں نے کیا کہ مثلاً آ رہا ہے اور توڑا، اور توڑنے کے بعد پھر سوچا اب یہ کیا کرے، معلوم نہیں اس کا مالک راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ بہرحال انہوں نے تناول کر لیا، تناول کرنے کے بعد بیلچا رکھا کھیت میں، اور دیکھا کہ یہ نہر سے جو پانی آ رہا ہے دیکھے کہاں باغ پڑتا ہے۔ اب وہ چلتے رہے، دیکھا ایک باغ ہے، باغ 4 دیوالی کے اندر ہے۔ اس میں جا کے اجازت لیا، لینے کے بعد کہا بھائی یہ جو پانی جا رہا ہے تمہاری باغ سے، اس سے ایک سیب ٹوٹ کے گرا ہے، ٹوٹا اور گیا میرے کھیت میں نے اسے توڑ کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد یاد آیا کہ اجازت نہ ہوگی تو کیا ہوگا، لہذا میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا یہ باغ موشا ہے، موشا اپنے بھائیوں کے لیے کہہ دو کہ مثلاً 10 بسہ زمین ہماری ہے اور 2 بھائی ہیں، ہم بھی اس کے شریک ہیں، وہ بھی اس کے شریک ہیں، یہ مخصوص نہیں یہ ادھر کی تمہاری ہے ادھر کی ہماری ہے، یعنی دونوں کے دونوں پورے زمین کے شریک ہے، اسے کہتے ہیں موشا۔ کہا بھائی دیکھے جو ایک سیب ٹوٹا ہے اس کے آدھے کے ذمہ دار ہم ہیں، علیکم السلام، آدھے کے ہم ذمہ دار، آدھے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آدھا میرا بھائی ہے مالک، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ نجف میں پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مقدس اردبیلی کے والد محترم آدھے سیب کی حلالیت کو طلب کرنے کے لیے نجف چلے، کہا ایران سے چلے۔ آج کا دور نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ آج کا دور نہیں ہے، اس زمانے میں پیدل، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، کھچر کی سواری، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ چلے جو اچھا پیسے والا ہوتا تھا اسے گھوڑا ملتا تھا، جو متوسط زندگی کا ہوتا تھا اونٹ، نہیں تو کھچر، نہیں تو پیدل۔ عزیزان گرامی یہ چلے گئے نجف پہنچے، حوضے میں پہنچے، تلاش کرنا شروع کیا، کہا ہاں وہ آدمی ہے۔ اس کے قریب پہنچے، کہنے لگے کہ جو ہے کس لیے آئے ہیں شیراز سے؟ کہا چونکہ آپ کی باغ سے نہر کا پانی گزر رہا تھا اور وہ پانی میرے کھیت میں جا رہا تھا، اور میرے کھیت میں جب گیا تو اس کے ساتھ ایک سیب آیا، میں نہر تک گیا تو دیکھا کوئی باغ نہیں تھا الا آپ کا باغ، اور اس باغ کا سیب ٹوٹ کے میرے کھیت تک پہنچا، میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ نہیں مالک راضی ہے نہیں راضی ہے، اگر راضی نہیں ہے تو یہ میرا کھانا
حرام ہو جائے گا۔ تو میں باغ پہ پہنچا تو باغ میں آپ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا آدھے سیب کے ذمہ دار میں ہوں، آدھے کی حلالیت اور میں نے آپ کے لیے جائز قرار دیا، لیکن آدھا سیب جو کھایا میرا بھائی نجف میں ہے، آپ جائیے اس سے حلالیت اور اسے اجازت لیجئے، میں آیا ہوں آدھا سیب کی اجازت لینے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ بتائیے شیراز کہاں ہے اور نجف کہاں ہے، کتنی مسافت ہے، اور وہ دور ایک کسان آدمی اپنے اسباب کسانی کو کھیت میں چھوڑے ہوئے ہے، لیکن کہاں نظر ہے؟ نظر یہ ہے گناہ ہوئی ہے، گناہ کی معافی چاہیے، کس کی نظر ہے؟ کس کے اوپر؟ یعنی اللہ کے اوپر، رضائے پروردگار عالم کے مد نظر اگر گناہ کر لیا تو اس کی رضا چاہیے۔ رضا کیسے ملے گی؟ جس کا مال کھایا اس سے حلالیت کو طلب کرنا ہے۔ انہوں نے پانی پلایا، بٹھالنے کے بعد گھبرائیے نہیں، آپ نے جو آدھا سیب کھایا ہے ایسے میں معاف نہیں کروں گا۔ اب تو ان کی حالت خراب، اتنی دور سے مہینوں کا سفر طے کر کے آیا اور کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دوں گا، لیکن شرط۔ کل شرط بتائیے صاحب، اب تو جان پہ آن پڑی ہے، اب تو جو بھی کہیے گا نہیں ماننا۔ کل میرے پاس ایک لڑکی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ پیر کی مفلوج ہے، اس سے آپ شادی اگر کر لیتے ہیں تو میں آدھا سیب آپ کو جائز قرار دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، اگر خدا کی رضا ملحوظ نظر ہے اور جرم کا اعتراف ہو گیا ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آدھا سیب کی نارضایت لے کے دنیا سے ہم گئے تو جب تک ہم آخرت میں یہ شخص راضی نہ ہو جائے گا تب تک ہم کو عذاب چکھنا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس شرط کی بنا پہ میں آپ کو معاف کروں گا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جو پیر کی مفلوج، ہاتھ کی مفلوج، آنکھ کی نابینا، کان سے سنائی نہیں دیتا، زبان سے کچھ بول نہیں پاتی، اگر آپ اس سے شادی کریں گے تو میں وہ آدھا سیب کے لیے آپ کے لیے جائز قرار دے دوں گا۔ ان کا کوئی بات نہیں، چونکہ میں مجرم ہوں۔ کہا بات سوچ لیے؟ کہا نہیں، ہم نے سوچ لیا ہے، اگر اسی شرط پہ آدھا سیب کی رضایت ملتی ہے اور میرے لیے جائز ہوتا ہے تو میں راضی ہوں۔ عزیزان گرامی، انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد عقد ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر سختی کے بعد آسانی۔ یہ ذہن میں رہے۔ کون ہے یہ؟ مقدس اردبیلی کے باپ۔ مقدس اردبیلی کون ہے؟ جن سے باقاعدہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج کے دور میں جو لوگ نجف گئے ہیں امام مولا امیر المومنین کے قریب بالکل دفن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام، مقدس اردبیلی بنے کیسے؟ اب ان کے والد نے مغرب کی نماز ہوئی، نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے کے بعد وہ سارے لوازمات جو دولہا اور دلہن کے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے کمرہ دیا کہ اس میں آپ کو رات میں رہنا ہے، ان کو وہاں بٹھال دیا۔ بٹھالنے کے بعد اب جب دلہن پہنچتی ہے تو تصور یہ ہے کہ پیر کی مفلوج، ہاتھ کی مفلوج، کان کی سننے سے کوئی
کوئی چیز سن نہیں سکتی، آنکھ سے کچھ دیکھ نہیں سکتی، زبان سے کچھ بول نہیں سکتی۔ اب آپ سچ بتائیے، ایک انسان کی بالغ ہونے کے بعد امید کون ہوتی؟ شادی ہوتی ہے۔ اس میں بھی نصیب جو ہوا یہ نصیب ہوا کہ پیر کی لنگڑی، ہاتھ کی مفلوج، زبان سے نہ بول سکتی، نہ آنکھ سے دیکھ سکتی، نہ کان سے سن سکتی ہے، یعنی تمام اعضاء و جوارح مفلوج ہے۔ جو کچھ کرنا ہے سب ہمیں خدمت کے عنوان سے، ایک خادم کے عنوان سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن مرضی کس کی؟ خدا کی مرضی جو ہے ملحوظ نظر ہے۔ منتظر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب دلہن آوے تو اب دلہن، ظاہر سی بات جب پیر سے چل نہیں سکتی، ہاتھ سے کچھ کام کر نہیں سکتی تو 4 آدمی پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ ایک مرتبہ جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت مثل حور ایک لڑکی ہے جو لباس عروس اور لباس دلہن پہنے ہوئے آئی، اور آنے کے بعد میرے قریب بیٹھ جاتی۔ میں ششدر ہو گیا کہ یہ کیا؟ اس آدمی نے تو یہ کہا کہ لڑکی مفلوج ہے، پیر سے، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، کوئی چیز اعضاء اس کا سالم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم سے میرا نکاح ہوا ہے؟ کیا تم ہی وہ ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تو پھر تمہارے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا ہاتھ سے مفلوج، پیر سے مفلوج، کان سے سنائی نہیں دیتا، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، زبان سے بولتی نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ معجزہ کیسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، لڑکی سے یہ پوچھتے ہیں نہ تم پیر سے مفلوج ہو، نہ ہاتھ سے مفلوج ہو، نہ کان سے تمہیں سننے کا پرابلم ہے، نہ آنکھ سے دکھائی دینے میں کوئی مشکل ہے، نہ زبان سے گفتگو کرنے میں کوئی مشکل ہے، باپ نے شرط ایسی کیوں رکھی؟ کہا یاد رکھو کبھی یہ قدم جو یہ پیر خدا نے دیے ہیں حرام کی طرف آگے نہیں بڑھے ہیں، ہاتھ جو خدا نے دیے ہیں ہاتھ میں کبھی حرام چیز چھوئی نہیں ہے، کان جو خدا نے دیا ہے غیبت سنی نہیں ہے، زبان خدا نے جو دیا ہے کبھی غیبت کیا نہیں ہے، اور ناک جو خدا نے سونگنے کے لیے دیا ہے کوئی حرام چیز اپنی ناک سے سونگا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایسی صورت میں جو میرے باپ نے کہا ہے یہ مجازی لفظ کو استعمال کیا ہے، میری بیٹی مفلوج ہے، ہاتھ سے مفلوج ہے، کان سے سن نہیں رہی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں رہی ہے، کان سے غیبت کو سنا نہیں ہے، سے غیبت کیا نہیں ہے، ناک سے کوئی بری چیز سونگی نہیں ہے، یہ پیر جو خدا نے دیا ہے کبھی غصبی زمین میں رکھا نہیں ہے، لہذا خدا بند عالم کی مخلوق ہوں، اپنے سالوں آباد کی اولاد ہوں، میرا باپ اس گارنٹی سے کہتا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے اب آپ بتائیے ایسی لڑکی سے جس کی شادی ہو، وہ کہتے ہیں مثل حور، پورا کمرہ اس کے نور سے جگمگا گیا۔ شادی ہوئی، اب جب بچہ رحم میں آتا ہے تو مقدس اردبیلی بنتا، تربیت کا اثر۔ بغیر وضو کبھی پانی نہ پیا، بغیر وضو کبھی کھانا نہیں کھایا، بغیر وضو کبھی سوئی نہیں، اگر درمیان رات میں وضو کی ضرورت پڑی قضائے حاجت کے لیے گئی تو پھر دوبارہ وضو کرتے۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک شخص نے اللہ سید محمد حسین علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ صاحب المیزان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی دیر بے وضو رہے؟ کتنا بے وضو رہے؟ کہا اتنی ہی دیر رہا ہوں جتنا قضائے حاجت سے آ کے ہاتھ دھلنے میں وقت لگتا ہے۔ کہا کیوں بے وضو نہیں رہے؟ کہا کہ
اس خدا جس نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت، پیر جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت، دل جیسا یعنی بادشاہ اور تمام اعضاء و جوارے دیے ہیں، اس کے سامنے بغیر طہارت کے رہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب انسان کا ضمیر اس منزل میں پہنچ جائے کہ بغیر وضو رہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اب وہ اگر چلتے ہوئے اگر درخت سے تسبیح و تحلیل کی آواز سنے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مقدس اردبیلی۔ اب مقدس اردبیلی کے لیے تربیت اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو اس صفت کی تھی، جب سے نطفہ منعقد ہوا اس کے پیٹ میں تو اتنا احتیاط کیا کہ ایک بیٹا جو دنیا میں دیا اسے مقدس اردبیلی۔ اب مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ جب نجف سے کربلا کی طرف زیارت کو چلے تو پہلے مہمان سرا ہوا کرتا تھا، رات میں رکنے کی جگہ جہاں حمام بھی، کنواں بھی، تمام چیزیں مقدس اردبیلی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ 3 بج گیا رات کا، اٹھے اور اٹھنے کے بعد بیل لوٹے میں باندھی اور باندھنے کے بعد پانی کے لیے کنویں میں لوٹا ڈالا تو لوٹا پانی سے تو نہیں بھرا لیکن ہیرو جواہرات اس میں بھر کے نکلے۔ ایک مرتبہ لیا اور پھر لوٹے کو پلٹ دیا کنویں میں، دوسری مرتبہ ڈالا، پھر دوسری مرتبہ پانی کی جگہ پہ ہیرو جواہرات، تیسری مرتبہ ڈالنے کے بعد جب نکالا تو دیکھا پھر وہی آواز دی، پروردگارا مقدس اردبیلی کو ہیرے و جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، مقدس اردبیلی کو پانی کی ضرورت ہے تاکہ تیری عبادت کر کے اپنی بندگی کو ثابت کر دو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یہ کہنے کے بعد جب پانی نکلا تو آواز آئی، انتا مقدس اردبیلی، آپ مقدس اردبیلی ہیں۔ یہ کس نے لقب دیا ہے؟ وقت کے امام نے دیا ہے۔ کس نے لقب دیا ہے؟ وقت کے امام نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایسے انسان، ہم جیسے انسان، جسم و جثے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے، ہم تو گنہگار ہیں، جب ہم جیسے انسان کی حیات اتنی بابرکت ہو جائے تو جو 1,23,999 نبی کی نبوت کی ہے، جو مظہر تجلیت نگار عالم خاتم النبیین ہو، وہ اگر اس کی زندگی کی ضمانت خدا لے لے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ جس کی نماز کی ضمانت، جس کی حیات کی ضمانت، جس کی موت کی ضمانت، جس کی عبادت کی ضمانت خدا لے رہا ہے، جو مرضی پروردگار عالم کا مالک ہو، اس کی حیات کی ذمہ داری اگر خدا لے تو تعجب کون سی؟ آپ بتائیے، جناب رسول اسلام کے لیے خدا نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ میرا حبیب کچھ بولتا ہی نہیں مگر جو بولتا ہے وہی کے ذریعے بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے دہنے اقدس اور سماعت کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، اگر پیغمبر کسی کو اپنی بز میں بلائے تو خدا بلا رہا ہے، اگر پیغمبر اپنے ابا کو کسی کے لیے بچھائے تو خدا چائرہ بچھائے، اگر پیغمبر کسی کو اپنی بزم سے بھگائے تو یہ جان لیجئے خدا چاہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اور وہ پیغمبر جو اشکال ہو رہا ہے، وہ پیغمبر جس پیغمبر کے لیے کہا گیا آخری عمر میں کہ پیغمبر نبی کو بخار کی بنا پہ ان کے مزاج میں ناہماہنگی ہوئی ہے،
اس پیغمبر کا نواسا 6 مہینے کا علی اصغر، اس کا سن 61 ہجری روز عاشور جواب دیتا ہے جب علی اصغر کو 3 پھل کا تیر لگنے کے بعد علی اصغر کے مزاج میں کوئی یعنی کوئی خلاف نہیں ہو سکتا، تو پھر میرا نانا جو خاتم النبیین ہو اسے مان بھی لیتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بخار آ جائے تو بخار سے اس کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ خاتم النبیین مظہر الہی کی صفات، لیکن جس پیغمبر کی پوری حیات کی ضمانت خدا نے لیا، انسان اس کے ساتھ کیا کرے؟ ارتد الناس بعد النبی الا 35 پیغمبر کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے مگر چند لوگ۔ آپ بتائیے، سچ بتائیے، پیغمبر کی وفات کے بعد تجہیز و تکوین پیغمبر اسلام میں کتنے لوگ تھے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارا جب کوئی مرتا ہے تو ہماری آنکھیں سب کو ٹٹولتی رہتے، کون آیا ہے، کون آیا ہے، کس نے گلے سے لگایا ہے، کس نے ہمیں تسلی دی ہے، کس نے ہم سے تشفی دی ہے، کون ہنس کے ملا ہے، کون مسکرا کے ملا ہے، کون مجمل ہو کے ملا ہے، پوری زندگی وہ چیزیں یاد رہتی ہے۔ سیدہ سے پوچھے، ارے بابا کی شہادت کے بعد ارے کتنے لوگ ارے کوئی لکڑی لے کے آتا ہے، ارے کوئی آگ لگاتا ہے، ایک مرتبہ سیدہ ارے تعویذ قبر پہ پہنچنے کے بعد ہر پیغمبر کی قبر سے مٹی لیتی ہے، کہتی شبت علیہ مصائب اللہ تاریخ ہو جاتی۔ اے عزیزو، کون سیدہ قام علیہا جس کے لیے پیغمبر اسلام اٹھ رہے تھے، وہ سیدہ کا لال کربلا سے نکل رہا ہے، کس عالم میں نکل رہا ہے؟ بڑی غربت کے ساتھ نکل رہا ہے۔ ابھی جو میں نے مسائل پڑھا کہ جب جناب زینب کو سوار کرنا چاہا تو مقتل میں ملتا ہے، عباس اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر اپنی جگہ سے اٹھے، مولا سرکار سید الشہداء اپنی جگہ سے اٹھے، قاسم اپنی جگہ سے اٹھے، ارے محمد اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر اپنی جگہ سے اٹھے، عباس کے چاروں بھائی اٹھے، زینب کا کوئی بازو سنبھالتا ہے، عباس زمین پہ گھٹنے کو ٹیک دیتے، ارے زینب سوال ہوتی ہے، ارے سغرا ارے بھائی کو رخصت کر رہی ہے، عزیزان گرامی چچا کو رخصت کر رہی ہے، باپ کو رخصت کر رہی ہے، لیکن آل محمد کے گھرانے والے یہ جانتے ہیں عالم استقبال میں کیا ہونے والا ہے۔ میرا یہ دل کہتا ہے سب سے سغرا تو رخصت ہوئی ہوگی، لیکن جب سکینہ بہن سے رخصت ہوئی ہوگی کیا ہوگا؟ بہن سغرا اب سکینہ سے ملاقات نہ ہوگی۔ اے بہن خدا حافظ، اے بہن خدا حافظ۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا کاروان چلا، مکے میں پہنچا، مکے میں قیام کیا، احرام باندھا، کیا دیکھا؟ احرام کے لباس میں قاتل اپنی تلواروں کو چھپائے ہوئے ہے، یہ سوچا کہیں حرمت نہ خانے، حرمت خدا کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن لہذا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آپ مکے کو بھی چھوڑ دیے۔ مکے کو چھوڑنے کے بعد کربلا کی طرف چلے۔ عزیزان گرامی، اب حسین کے لیے سخت مصائب ہونے لگے۔ اسی اسباب حسین ایک مرتبہ
ایک مرتبہ ایک آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کہتے بابا یہ کیا جملہ، کون سا جملہ ہے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام نے کہا میرا لال، ارے جیسے جیسے ہم منزل کی طرح ہم جا رہے ہیں ایک آواز آ رہی ہے، ارے یہ کیسے ستارے جا رہے ہیں، ابھی چند دیر میں یہ ڈوب جائیں گے۔ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو پھر کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی امام حسین آج 2 محرم ہے نا، حسین 2 محرم کو مار دے کربلا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی سے بابا حسین پہنچتے ہیں سلسلے کربلا پہ، رہوان رک جاتا ہے۔ اب رہوان کا رکنا تھا، میں نے علماء سے سنا ہے رہوان پہ رہوان لائے گے لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے اطراف کے رہنے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض نینوا ہے، قادسیہ ہے، غازریہ ہے، ایک کے بعد دیگرے سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے۔ کہا کوئی اور ضعیف ہے تمہارے قبیلے میں؟ ایک شخص کو بلایا گیا، کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا کلمہ والا۔ ارے نام کلمہ والا کا سنا، حسین نے کہا بہت تو رہا لنا، ارے ہمارے رکنے کی جگہ آ گئی۔ اے عزیزوں خیال نظم ہونے لگا، ارے زینب اتری کربلا میں کہانی چلی، ارے زینب کے سر سے ردا اتری، زینب نے مرزا کو آواز دیا، مرزا کو بلا، ارے جیسے قدم رکھا ارے ہوا نے زینب کی چادر کو اڑا دیا۔ عزیزان گرامی حسین سے زینب نے کہا ارے جب سے زینب نے قدم رکھا ہے ارے زینب کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اے بھیا زینب کی چادر ارے ہواؤں کے جھونکوں نے اتار دیا۔ اے بھیا نہیں معلوم حسین نے کیا کہا ہو، شاید آقا نے کہا اے زینب یہ وہ سرزمین ہے جہاں تم میں مجھ میں جدائی ہوگی، عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے اور تم بے بھائی کی ہو جاؤ گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائی و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ اس فرش حسین کا، مادر حسین کا واسطہ، ہمارے درمیان جو مریض ان کو شفائے کامل واجل عنایت فرما۔ ایک صاحب کے بھائی بہت زیادہ علیل ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، معبود تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ جناب زینب اولیاء مقام کا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا، جلد از جلد انہیں شفائے کامل واجل عنایت فرما۔ اے میرے معبود بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی شفاعت فرما، بانیان مجلس کی تمام حاجت شریعہ کو قبول فرما۔ جو مومنین مومنات اس مجلس میں شریک ہیں اور جس حالت میں بھی ہیں معبود انہیں عزت و آبرو سے زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے لیے تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کے تاکہ ہم فرش حسین بچھا سکیں، حسین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مالی زمانہ کا، جس وقت مولا و آقا ہمیں آواز دے ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ حکومت اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔